حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ آج کے اس مبارک نشست میں ہم بات کریں گے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وکیل خاص، ہمدرد خاص، چچیرے بھائی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے دونوں صاحبزادے کی شہادت پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے وہ رزق پاتے ہیں۔ کسی شاعر نے اسی کو کہا ہے کہ ماتم وہ کریں جو منکر ہو حیات شہداء کے، ماتم وہ کریں جو منکر ہو حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ایک شاعر نے کہا کہ جان دیدی ہوئی اسی کی ہے، جان دیدی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دوستو، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس شخصیت پر بھرپور اعتماد کرتے تھے، جس شخصیت کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھرپور یقین اور اعتماد تھا، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے سفر کر کے مکہ تشریف لے گئے ہیں، مکہ پہنچنے کے بعد بے شمار خطوط آنا شروع ہوئے کوفہ سے، کوفہ والوں نے خط لکھنا شروع کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہمارے دیار میں تشریف لائیں، آپ ہمارے شہر میں تشریف لائیں، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ یہاں آ کر کے اپنے نانہ جان کے دین کی اشاعت کریں، دین کی رشونمائی کریں، دین لوگوں تک پہنچائیں، ہم آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ کئی خطوط آئے، بار بار خطوط آنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے احبابوں سے، دوستوں سے مشورہ کرنا شروع کیا۔ ان دوستوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر ابن عبد الرحمن، یہ معزز صحابہ کرام تھے، اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم عمر صحابہ تھے، جو حضرت حسین پر یہ لوگ جان نثاری کرنے والے تھے، اپنے دل و جان کو قربان کرنے والے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ آپ وہاں نہ جائیں، کوفہ والے وفادار نہیں ہوتے ہیں، کہا الکوفی لا یوفی، کہ کوفی وفادار نہیں ہوتے ہیں، آپ وہاں مت جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شمار خطوط آ رہے ہیں، مورخ نے لکھا کہ کئی بوڑے خط کے بھر گئے جو کوفہ سے خطوط آ رہے تھے کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کئی مرتبہ مشورے کے بعد صحابہ کرام، اجلہ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ آپ فوری طور سے نہ جائیں، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا جائے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچیں گے، وہاں کے حال احوال، وہاں کے حالات و کیفیتوں کو دیکھیں گے، وہاں کے لوگوں کے مزاج سے واقف ہوں گے، وہاں کے لوگوں کے دل کی کیفیت کو سمجھ پائیں گے، اور آپ کی محبت کے آثار وہاں کے لوگوں سے لیں گے کہ وہاں کے لوگوں کی محبت کے دلوں میں آپ کی محبت، آپ کی الفت، آپ کی کشش اور آپ سے عشق کتنا ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشورے سے کوفہ روانہ کیا گیا۔
چونکہ یہ صحابہ کرام کا مشورہ تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جائیں گے، وہاں کے لوگوں کی کیفیت لے کر کے بتائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ روانگی پر اپنے دو ننھے پھول یعنی دو ننھے صاحبزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کو ساتھ لیتے ہیں۔ یہ حضرت محمد اور ابراہیم حضرت مسلم بن عقیل کے صاحبزادے ہیں، بہت حسین، بہت خوبصورت شہزادے، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے یہ بچے تھے، واقعی سید گھرانے کے بچے تھے، واقعی بہت خوبصورت تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان بچوں کو لے کر کے کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفہ کے گورنر اس وقت نعمان بن بشیر تھے۔ نعمان بن بشیر نے بھی اور کوفہ والوں نے بھی پرجور استقبال کیا، زبردست استقبال کیا، نعرے لگائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے قصیدے پڑھے گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق و محبت کے ترانے گائے گئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ پہنچنے پر۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان چیزوں کو دیکھا تو اش کرنے لگے، کہا کہ واقعی دل میں سوچا کہ واقعی کوفہ والوں کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفت و محبت ہے، واقعی کوفہ والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق ہے اور انہی کے پیار میں ڈوب کر کے، انہی کی محبت کے ڈوب میں سچے خطوط بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 40,000 کوفیوں نے ہاتھ پر بیعت کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بیعت لیا گیا۔ جب یہ بیعت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ 40,000 لوگوں نے لے لیا تو جو یزید کے چمچے تھے، جو یزید کے چاٹوکار تھے، جو یزید کے غلام تھے، جو یزید کے ماننے والے تھے، فوراً یزید کو خبر کیا کہ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشقوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کے محبین کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ فوراً یزید نے جو عبید اللہ ابن زیاد کو، جو بصرہ کا گورنر تھا، اس کو فوراً کوفہ بھیجا کہ تم جاؤ، چونکہ عبید اللہ ابن زیاد بڑا کمینہ انسان تھا، عبید اللہ ابن زیاد بڑا ذلیل انسان تھا، عبید اللہ ابن زیاد اہل بیت کا بڑا دشمن تھا اور کٹر تھا، اہل بیت کو اچھی نگاہ سے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اس راستے کو اختیار کیا جو مکہ سے جو ہے کوفہ آنے کا راستہ تھا، اس راستے کو اختیار کیا۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا اور نقاب ڈالنے کے بعد بس کوفہ کے اندر داخلہ لیا۔ کوفہ کے اندر داخل ہوئے تو کوفہ کے لوگوں نے سوچا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید تشریف لا رہے ہیں، پرجور استقبال کیا، نعرے لگائے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نقاب پوش، نقاب لگائے ہوا آیا اور دربار میں داخل ہو گیا۔ دربار میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا، نعمان بن بشیر جو اس وقت گورنر تھے، ان کو معزول کیا گیا۔ ان کو معزول کیا عبید اللہ ابن زیاد نے اور خود اس کرسی، گورنر کی کرسی پر بیٹھ گیا اور قلعے کے اوپر جا کر کے اعلان کیا کہ جو بھی میرے ساتھ، جس کو بھی اپنے ساتھ بھلائی منظور ہے، جو بھی اپنے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، جس کو بھی دولت چاہیے، جس کو بھی عزت چاہیے، جو چاہتا ہے کہ مالا مال ہو جائے، وہ فوراً مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ جن لوگوں نے بیعت لیا ہے وہ فوراً منحرف ہو جائے، اور اگر منحرف نہیں ہوتے ہیں تو ہم اس سے ضرور بدلہ لیں گے۔ چنانچہ کوفی ڈرپوک تھے، کوفیوں کے دلوں میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی محبت نہیں تھی، یہ لالچی تھے، دولت کے حریص تھے، دولت کی لالچ میں جو عبید اللہ ابن زیاد نے بڑی بڑی لالچ اور بڑی بڑی دھمکیاں دی، کچھ تو لالچ میں کچھ دھمکی میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت کو توڑنا شروع کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نڈھال ہو کر کے
فوری طور سے یہ جا کر کے ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ہانی بن عروہ کے گھر میں جا کر کے انہوں نے قیام اختیار کیا۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے لوگوں کو بلایا اور لوگوں کو بلانے کے بعد 40 لوگوں کو بلا کر کے اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر کل ہو کر کے اعلان کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی ہے انہیں گرفتار کر کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد کی فوج نے جگہ جگہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ہانی بن عروہ کے بیٹے نے غداری کی، بے وفائی کی۔ ہانی بن عروہ کے بیٹے نے عبید اللہ ابن زیاد کی یہاں خبر بھیجوا دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر تشریف فرما ہے۔ ہانی بن عروہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اہل بیت ہیں، آپ پر ہماری جان قربان ہے، پہلے ہم شہید ہوں گے اس کے بعد آپ کو شہید ہونے دیں گے۔ لہذا جب ہانی بن عروہ کو بلایا گیا، عبید اللہ ابن زیاد نے بلایا، ہانی بن عروہ نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچنے کے بعد جب کہا گیا تم نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں پناہ دیا ہے، کیوں اپنے گھر میں چھپا کر رکھے ہو، تو حضرت مسلم بن عقیل کو ہانی بن عروہ نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، یہ آل رسول ہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ انہی کے باپ کی کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نام لینے والے ہو، تم دم بھرتے ہو لیکن انہی کی اولاد کی شہادت کے در پہ ہو۔ ہانی بن عروہ کی اس بات نے اس کے اندر غیب و غضب ڈال دیا۔ بالآخر ہانی بن عروہ کو شہید کروا دیا عبید اللہ ابن زیاد نے۔ پھر اس کی فوج نے ہانی بن عروہ کے گھر کو پوری فوج نے گھیر لیا، محاصرے میں لے لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو یہ فوجیں جو ہیں ان کے شہادت کے در پر تھی، انہیں گرفتار کرنے کی در پر تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا شجاعت دی تھی، بے انتہا بہادری دی تھی، بے انتہا طاقت دی تھی، اور حسن جمال کے تو پیکر تھے ہی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تلوار کے وہ جوہر دکھائے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کے جو فوج تھی وہ ششدر اور حیران رہ گئی۔ ایسے حربے استعمال کیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کوفیوں نے دیکھ کر کے عشش کیا، اور 50,000 کوفی پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے یہ منظر دیکھا کہ ایک بار پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 50,000 کوفی چلے گئے ہیں، تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اور لوگوں کو بھیجا، اور وہ 40 لوگوں کو جو گرفتار کیا تھا اسے قلعہ کے اوپر کھڑا کیا اور تمام لوگوں کو بلایا اور کہا کہ تم اپنے لوگوں کو کہو کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، ورنہ ایک ایک کو کاٹ کر کے قلعہ سے نیچے پھینکیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے ہیں تو جا کر کے توا نامی ایک خاتون کے گھر میں جا کر کے پناہ لیا ہے۔ جب کوفیوں نے دیکھا کہ وہ 40 شخص گرا رہے ہیں، رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم میری جان کو بچا لو ورنہ عبید اللہ ابن زیاد ہمیں کاٹ دیں گے، ان لوگوں کو گرانے، ان لوگوں کو رونے، 40 لوگوں کو جو ہے قلعہ کے اوپر رلایا اور ان لوگوں کو کہا کہ تم کہو کہ یہ لوگ جو واپس ہو جائیں، حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دیں۔ لہٰذا ان 40 کے رونے گرانے پر جو 50,000 مسلم بن عقیل کے ساتھ ہو چکے تھے یہ لوگ دھیرے دھیرے روگردانی کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا ہو گئے۔ پھر اس کی فوج پہنچتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ توا نامی کہ یہاں جو ہے حضرت مسلم بن عقیل پناہ گزین ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک افسوس، ایک غم ستا رہا تھا۔ وہ افسوس یہ تھا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دیکھا کہ یہاں کی حالت
صحیح ہے، فوراً خط لکھ دیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، یہاں کے لوگ پرجوش استقبال کر رہے ہیں، پوری محبت نچھاور کر رہے ہیں، آپ تشریف لے آئے۔ یہ خط جا چکا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بڑا افسوس تھا، لہٰذا فوجوں نے جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل نکلے ہیں تو سر پر وار کیا ہے، چکرا کر گر گئے ہیں، گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا جاتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں تو وہ شیر، وہ دلیر، وہ محب رسول، وہ اولاد رسول جب آیا تو عبید اللہ ابن زیاد کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے گفتگو کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سلام کے لائق نہیں ہو، تم دشمن خدا ہو اور تم دشمن رسول ہو، تم اہل بیت کے دشمن ہو، تم سلام کرنے کے لائق نہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تم یہاں فساد برپا کرنے کے لیے آئے ہو، لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے کے لیے آئے ہو، لوگوں کو لڑانے کے لیے آئے ہو اور لوگوں کے اندر بددیانتی پھیلانے کے لیے آئے ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے خاندان میں بددیانتی نہیں، میں اس باپ کا بیٹا ہوں، میں اس خاندان کا چشم و چراغ ہوں جس خاندان نے کبھی بددیانتی نہیں، بے وفائی نہیں سیکھا، ہمیشہ سچا راستہ دیکھا، اچھا راستہ دکھایا اور سیدھا راستہ دکھایا اور تم تک اسلام پہنچایا۔ پھر اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تم اسلام کی بات کرتے ہو، تم امن کی بات کرتے ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ اسلام میرے باپ دادا سے پھیلا ہے، سچائی میرے گھر کی چوکٹ کی غلام ہے، دینداری میرے دروازے کی چوکٹ کا دربان ہے، یہ ہمارے گھر سے ہی جو ہے امن و سکون کا پیغام پھیلا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کر رہے ہیں تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں شہید کر دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، کیا تمہیں اس بات کا افسوس ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا افسوس تو ہے، صرف ایک بات کا افسوس ہے، بات یہ ہے کہ حضرت حسین کو میں نے خط لکھ دیا ہے کہ یہاں کے لوگ وفادار ہیں۔ اگر یہ معلوم ہوتا کہ سب غدار ہیں، سب دشمن حسین ہیں، سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے دشمن ہیں تو میں خط نہیں لکھتا، وہ کاش کہیں وہاں سے چل نہ دیے ہوں گے، صرف اس بات کا افسوس ہے۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھت کے اوپر لے جا کر کے قتل کیا ہے۔ قتل کرنے کے بعد وہاں کے چوراہے پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹکا دیا گیا۔ یہ واقعہ کربلا اور کربلا کی کہانی کا یہ ایک ایسا لکیر ہے، یہ ایک ایسا لکیر ہے جو کربلا کے میدان کی سب سے پہلی لکیر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون شہیدہ سے کھینچی گئی۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ بے وفا، یہ دشمن رسول، یہ اہل بیت کے دشمن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے گرفتاری کا اعلان کرتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ دو ننھے لال، وہ دو ننھے پھول جو باغ محمدی کے مہکتے پھول ہیں، انہیں گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے ننھے دو چھوٹے چھوٹے پھول حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کو لے کر گئے تھے، ان کے گرفتاری کا وارنٹ نکلتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے کو قاضی شرعی کے یہاں رکھ دیا تھا۔ جب قاضی شرعی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ دونوں ننھے پھول کی گرفتاری کا وارنٹ نکال دیا ہے تو یہ دونوں ننھے پھول قاضی شرعی کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت قاضی شرعی رونے لگے، آنکھوں سے آنسو اشکبار تھیں۔ بچوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے کیوں للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے کیوں تک رہے ہیں؟ قاضی شرعی نے کہا، ان بچوں نے قاضی شرعی نے کہا مجھے تم پر بہت رحم آ رہا ہے۔ کہا کیا میرے والد صاحب کو شہید کر دیا گیا؟ کیا میں کوفہ میں بے یار و مددگار ہوں؟ میں بے باپ کا بچہ ہوں؟ کیا میں کوفہ میں یتیم بن گیا؟ اس کے بعد قاضی شرعی رونے لگے۔ کہا ابھی، پھر یہ بچے بھی رونے لگے۔ کہا ابھی رونے کا وقت نہیں ہے بیٹا،
तुम फौरन अभी मैं मदीना एक काफिला जा रहा है उसके साथ मैं तुझे रवाना करता हूँ, तू मदीना चला जा। उसके बाद काजी सरी ने अपने बेटे असद के साथ दोनों नन्हे लाल को भेजा और ये सुबह सुबह लेकर के असद ने, जो काजी सरी के बेटे हैं, दोनों नन्हे फूल को लेकर निकले हैं बाबे इराकीन के पास, और बाबे इराकीन से कहा कि उस काफिले के साथ जाना है। जब तक वहां पहुंचे बाबे इराकीन के पास, वो मदीना का काफिला जा चुका था, उसके गर्दो गुबार नजर आ रहे थे। ये असद ने कहा कि बेटा मैं आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की फौज अगर तुम्हें मेरे साथ देखेगी तो तुम्हें भी मारेगी और मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी, लिहाजा वो गर्दो गुबार देख रहे हो, तुम दौड़ करके चले जाओ और उन लोगों के साथ शामिल हो जाओ। ये दोनों नन्हे फूल दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते पूरे दिन खत्म हो गए, उस काफिला के साथ शामिल न हो सके। फिर शाम हुई, बड़े भाई ने कहा क़याम किया जाए, छोटे भाई ने कहा कि अभी हम ज़्यादा दूर नहीं निकले हैं, कूफा ही में हैं, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की फौज मुझे गिरफ्तार कर लेगी, लिहाजा क़याम न किया जाए, सफ़र जारी रखा जाए। दोनों नन्हे फूल पूरी रात सफ़र करते हैं, थोड़ी भी पत्ता हिलने की आवाज़ आती है, खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, डर जाते हैं। ये नन्हे फूल, ये छोटे छोटे पाँव, ये हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के चश्मो चिराग, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और पूरा दिन दौड़ते दौड़ते पाँव लहू लहान हो जाते हैं, पूरी रात चलते हैं, बिलाखिर सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद फिर देखते हैं कि मैं वहीं हूँ। उसके बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की फौज ने देखा, दोनों बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जो है ला करके फिर दरबार में पहुंचाया उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा कि इसे जेल में बंद किया जाए, मैं यजीद से पूछता हूं कि इन दोनों बच्चों के साथ क्या किया जाए। दोनों बच्चे को जेल में बंद कर दिया जाता है। कहा इसे दाना पानी ना दिया जाए, इसे खाना खुराक ना दिया जाए, इसे जेल में बंद करके रखा जाए, यजीद का जो हुक्म होगा, यजीद का जो फरमान होगा, इसी एतबार से इस बच्चे के साथ मामला होगा। फिर ये नन्हे फूल जब जेल में भेजा जाता है, उस वक्त जेल का दरोगा जो था उसका नाम था मशकूर। ये मशकूर नामी दरोगा को कहा, इसे जेलर को कहा इसे ले जाया जाए। ये मशकूर नामी जेलर ने दोनों नन्हे फूल मोहम्मद और इब्राहिम को ले गए हैं और आधी रात में इन्हें खूब खिलाया पिलाया, अच्छी तरीके से खिलाने पिलाने के बाद कहा मैं बेटा मैं हमदर्द हूँ, मैं तुझे चाहता हूँ कि आधी रात में तुझे ले जाऊँ और जा करके मैं तुझे बाहर छोड़ दूँ, और अपनी अंगूठी दिया, कहा जाओ आगे मेरा भाई है उसे अंगूठी देना और उसे कहना कि वो तेरी मदद करेंगे और वो तुझे मदीना भिजवा देंगे। मशकूर नामी दरोगा ने आधी रात को नन्हे फूलों को जा करके छोड़ आया ताकि ये मदीना पहुंच जाए। कहा बेटा तुम्हें छोड़ने की पादाश में इस जुर्म में यजीद मेरे साथ बड़ा जुल्म करेगा, लेकिन मैं तमाम जुल्म को बर्दाश्त करूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो जुल्म होगा ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लिहाजा मशकूर दरोगा ने, उस जेलर ने उन दोनों बच्चों को छोड़ाया और ये दोनों बच्चे पूरी रात चलते रहे। लेकिन सुबह हुई तो वही कूफा का शहर नजर आ रहा था। कूफा के किनारे पर एक तालाब था, दोनों प्यास से निढाल हो चुके थे, भूख से निढाल हो चुके थे। कहा भाई पानी पी लिया जाए। जब पानी पीने के लिए गए हैं, एक खातून थी वो पानी भर रही थी। जब इसको देखी तो ये बच्चे भी उस खातून को देखने के बाद कहा मुझे माफ़ कर दिया जाए, मुझे मत मारो। वो डर गए बच्चे, कहा मुझे मत मारो, मैं मजलूम हूँ, मैंने कोई कसूर नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। वो खातून कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम कौन हो? कहा मैं मुस्लिम बिन अकील का दोनों बच्चा हूँ, दोनों बेटा हूँ मैं मुस्लिम बिन अकील का। फिर वो उसने कहा कि तुम घबराओ ना, मैं जिस खातून के पास काम करती हूँ वो अहले बैत की आशिक है, वो अहले बैत से बहुत मोहब्बत करती है, मैं तुझे ले चलती हूँ तुम्हें उसके पास। ये दोनों बच्चे को लेकर उस खातून के पास वो खातून पहुँचती है। जब मालूम हुआ कि मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं, उस औरत ने बहुत आवभगत की, खिलाया पिलाया और कहा कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें रात में शहर से बाहर छोड़ दूंगी, तुम मदीना चले जाना। रात में उस बच्चे को रोका गया। उस औरत
کہ شوہر کا نام تھا حارث، بڑا بدبخت تھا، لالچی تھا۔ یزید نے جو اعلان کیا تھا کہ ان بچوں کو جو گرفتار کر کے لائے گا اتنی رقم دوں گا، اتنی دولت دوں گا، اتنی اشرفیاں دوں گا، اس کے چکر میں یہ دیوانہ بنا ہوا تھا بچے کی تلاش میں۔ تلاشتے تلاشتے اس کا ایک گھوڑا مر چکا تھا۔ جب رات میں آیا ہے تو اس خاتون نے اس دونوں بچے کو حضرت محمد اور ابراہیم کو کھلا کر سلا چکی تھی، گھر کے پیچھے ایک روم میں سلا دیا، کہا بیٹا خاموشی سے سو جاؤ، میں تجھے رات میں بھجوا دوں گی۔ جب رات ہوئی اس کا شوہر آیا حارث، کہا جلدی کھانا لاؤ۔ کہا اتنی جلدی کیا ہے؟ کہا مجھے کھانا کھا کر کے مسلم بن عقیل کے لڑکے کی تلاش میں نکلنا ہے، اسے تلاش کر کے دربار میں لے جانا ہے، عبید اللہ ابن زیاد سے مجھے انعام پانا ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ کیوں تم جو ہے انعام کے چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ کہا نہیں تم ایسا مت کرو۔ کھانا کھا ہی رہا تھا کہ وہ دونوں بچے نے خواب دیکھا کہ میرے والد محترم خواب میں آئے ہیں۔ جب والد محترم کو خواب میں دیکھا تو چیخ کر کے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو پکڑ لیا۔ چیخ کی آواز جب حارث نے سنا تو کہا کہ میرے گھر میں بچے کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس خاتون نے کہا بازو کی آواز ہوگی، سو جاؤ، کھاؤ تم اپنا آرام سے کھاتے رہو، کھا کر کے سو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں مجھے دیکھنا ہے، اور جا کر دیکھا تو دونوں بچے جو ہے بیٹھے رو رہے تھے۔ پکڑ کے بال پکڑ کر کے لایا ہے، پوچھا ہے کون ہو؟ کہا میں مسلم، مجھے یہی تلاش تھی، اور کھسیٹ کر کے مارنا شروع کیا اور دریا کے کنارے لے جا کر کے اسے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، اور بڑا تم دونوں کے سر کو لے جا کر عبید اللہ ابن زیاد کے درباروں میں بڑا انعام پاؤں گا۔ دونوں بچوں نے کہا کہ تم مجھے قتل کر کے کیا فائدہ لوگے؟ تم ایسا کرو مجھے بیچ دو، مجھے بیچ کر کے تم بڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن جب بگڑتی ہے ظالم کی نیت تو نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ یہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے کے قتل پہ، شہید کرنے کے در پہ سوار تھا۔ لہٰذا کہا دونوں میں سے کون شہید ہونا چاہتے ہو؟ چھوٹے نے کہا مجھے پہلے شہید کیا جائے، میں بڑے بھائی کی شہادت کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ بڑے بھائی نے کہا پہلے مجھے شہید کیا جائے، میں چھوٹے بھائی کی شہادت کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ لہٰذا کہا تم دونوں شہادت کے عاشق ہو، جھک جاؤ۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے جھکے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے۔ اس ناہنجار نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پھول اور دونوں لال کو بے دردی سے شہید کیا ہے، اور ان کے لاش کو دریا میں پھینک دیا۔ دونوں لاش نے ہاتھ ملا لیا، ملانے کے بعد ان کے سر کو لے کر کے جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آتا ہے یہ ناپاک اپنے انعام کو لینے کے لیے، تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تم نے اسے شہید کیوں کیا؟ تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ جب یزید ہم سے پوچھے گا تو ہم یزید کو کیا جواب دیں گے؟ کہا کہ ہے کوئی جو اسے بھی جو ہے قتل کر دے؟ تو ایک نے کہا میں قتل کروں گا۔ لہٰذا حارث کو بھی جو ہے قتل کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے اولاد کے ساتھ اس طرح کی شہادت دیا، اور یہ کربلا کا پہلا خون تھا جو شہادت کی لکیر کھینچا تھا۔ انشاءاللہ العزیز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بات ہوگی۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔